السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں منصور آفاق صاحب کے آرٹیکل کے بارے میں جو کہ روزنامہ جنگ میں چھپا۔ ہم اس آرٹیکل کو پڑھیں گے اور اس پہ میں اپنے ریویوز دوں گا۔ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی ریلیونٹ ہے میرے پرسنل ذات سے، جو کہ ہے جنوبی پنجاب صوبہ۔ میں خود جنوبی پنجاب سے ہوں اور میرے لیے بہت انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے۔ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس آرٹیکل میں ایسا کیا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اور مل کے ایک اوپینین بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اور وہ کس حد تک درست ہے یا کیا پریزنٹ کیا گیا ہے، کچھ فیکٹس اینڈ فگرس۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنوبی پنجاب پاکستان کا زرخیز ترین علاقہ ہے، غذائی ضروریات پوری کرتا ہے۔ کپاس بھی یہیں ہوتی ہے، شوگر کی پیداوار بھی یہاں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں 5 دریا آپس میں ملتے ہیں، مگر سب سے پسماندہ علاقہ بھی یہی ہے کہ دور دور ریت اڑتی ہے۔ بھوک بھی یہیں پرورش پاتی ہے، پیاس بھی یہیں اگتی ہے۔ اسی بھوک اور پیاس کا پالا ہوا لطیف واگا ضلع راجن پور کے ایک پرائمری اسکول کا استاد ہے۔ اس کی ایف اے کی صنعت میں ایک غلطی ہو گئی تھی۔ وہ 12 دسمبر کو پیدا ہوا تھا، یعنی 12/12، مگر مہینے والے 12 کا ایک ٹائپنگ ایرر ہوا اور ایف اے کی صنعت میں اس کی پیدائش 2 فروری قرار پا گئی۔ شروع میں کسی نے دھیان نہیں دیا، نوکری لگ گئی، چند برس بعد کسی کی نظر پڑ گئی۔ اتنے بڑے جرم میں لطیف واگا کی تنخواہ روک دی گئی۔ وہ راجن پور سے 18 گھنٹے سفر کر کے لاہور پہنچا، سیکرٹری ایجوکیشن کے دفتر گیا، مگر جس کلرک کے پاس اس کی فائل تھی وہ 1 ہفتے کی چھٹی پر تھا۔ بیچارہ واپس آ گیا اور اگلے ہفتہ پھر 18 گھنٹے کا سفر کر کے لاہور پہنچا۔ کلرک بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں تنخواہ نہیں دی جا سکتی، پہلے جا کر اپنی صنعت ٹھیک کراؤ۔ اس نے اپنی غربت کا بہت رونا رویا، مگر دل نہیں پسیجا۔ واپسی کا کرایہ نکال کر اس کی جیب میں کل رقم 175 روپے بچتی تھی۔ اس نے وہ بھی چائے پانی کے نام پر کلرک بادشاہ کے خدمت میں پیش کر دی، مگر مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ تنخواہ بحال کرانے کے لیے اس کے راجن پور سے لاہور تک کئی چکر لگ گئے۔ 2 مرتبہ لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب کسی ہوٹل میں ٹھہرنا بھی پڑا۔ ایک بار راستے میں اس کی جیب بھی کٹ گئی۔ زیادہ تفصیل میں کیا جاؤں، بس اتنا ہوا کہ تنخواہ بحال ہوتے ہوتے اگلی 3 تنخواہیں خرچ ہو گئیں۔ اگر یہ کلرک 18 گھنٹے کی دوری پر نہ ہوتا تو خرچ ہونے والی 3 تنخواہوں میں سے کم 2 تو بچ جاتی۔ یہ کہانی اس لیے سنائی ہے کہ یہ جو جنوبی پنجاب کے صوبے بنانے کا مسئلہ ہے، یہ لسانی سے زیادہ معاشی ہے۔ لسانی بنیاد پر بھی صوبہ ضرور بننا چاہیے۔ سندھی، پنجابی، بلوچی اور پشتو بولنے والوں کے اگر زبان کی بنیاد پر صوبے ہو سکتے ہیں تو سرائیکی صوبہ بھی ہو سکتا ہے۔ سرائیکی میں کہتے ہیں، غریب بھاویں حسین ہووے، غریب دی گل کون سن دے۔ اسی خوف کے تحت سرائیکیوں نے جنوبی پنجاب صوبہ قبول کیا۔ پھر وہ بھی نہ بن سکا تو اس کے صرف سیکریٹریٹ پر راضی ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اس میں بھی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی۔ شکر ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی مسلسل کوششوں سے ابھی چند دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ پر 3 ارب 54 کروڑ کی لاگت آئے گی۔ 500 کنال اراضی پر مشتمل ہوگا، جبکہ اس کی عمارت 5 منزلہ ہوگی۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی عمارت متی تل میں تعمیر کی جائے گی۔ جلد ہی بھاولپور میں بھی سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا۔ یہ صرف سیکریٹریٹ کی تعمیر کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر اس پر منوعاً عمل درآمد ہو گیا تو پنجاب جنوبی ایشیا میں ایک بہترین کیس اسٹڈی کے طور پر ابھر کر سامنے آ سکتا ہے۔ ہم پچھلے اتوار میں جنوبی پنجاب کے ساتھ ہوئی ناانصافیوں اور اس کی محرومیوں کے چشمدید گواہ ہیں۔ پنجاب کی کل آبادی کا 32% حصہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے اور سابق حکمران اس حصے پر صرف 17% بجٹ لگاتے تھے، اور وہ بھی نہ جانے کہاں لگاتے تھے کہ یہاں کی عوام کو 1 ٹکے کا سکھ نہ مل سکا۔ اب جبکہ جنوبی پنجاب کے لیے 33% بجٹ رکھ دیا گیا ہے اور اس کو رنگ فینس بھی کر دیا گیا ہے، تو امید کی ہے کہ اس بجھتی شمع کو سہارا مل گیا ہے۔ کالم کے آغاز میں راجن پور کے جس استاد کا ذکر کیا، میں امید کرتا ہوں کہ ایسے ہزاروں اساتذہ کو اب دربدر نہیں ہونا پڑے گا۔
اس سیکریٹریٹ کے مکمل طور پر فعال ہونے سے صدرن پنجاب میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں گی اور ناردرن اور سینٹرل پنجاب کے حوالے سے انتظامی امور میں بھی نمایاں بہتری سامنے آئے گی۔ یہ کسی عمارت کی تعمیر کا سنگ بنیاد نہیں، ایک روشن مستقبل کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ میرے خیال میں تو سیکریٹریٹ کے قیام سے حکومت نے جہاں اپنا وعدہ پورا کیا، وہاں اپنے ہی احتساب کے لیے وجہ بھی پیدا کر لی۔ اب حکومت کی کارکردگی کو بہتر انداز میں پرکھا جا سکے گا کیونکہ جنوبی پنجاب بھی اب مین سٹریم کا حصہ ہوگا۔ البتہ ابھی تک کے اعداد و شمار تو مثبت رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں قائم کئی ہزار سکولوں کو سولر انرجی پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ موجودہ دور حکومت میں پنجاب میں 27,000 سکول اپ گریڈ کیے گئے، جن میں سے 38% جنوبی پنجاب میں واقع ہیں۔ جنوبی پنجاب میں دل کے اسپتال سمیت کئی مدر اینڈ چائلڈ اسپتال قائم کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی حکمران نے ماضی میں یہ سوچا کہ راجن پور یا ڈی جی خان میں اگر کسی شخص کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو ورثاء مریض کو کہاں اور کتنے 100 کلومیٹر دور لے کر جاتے ہیں؟ خوش قسمتی ہے کہ بزدار حکومت نے سوچا۔ ملتان کے لیے پنجاب حکومت 100 منصوبوں پر مشتمل 34 ارب کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج لا رہی ہے۔ ان میں 47 منصوبے روڈ انفراسٹرکچر کے، فراہمی اور نکاسی آب کے 23، تعلیم کے 9 اور ہیلتھ کے 6 منصوبے شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے متی تل دو دریا روڈ کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے دورہ ملتان کے دوران مدر اینڈ چائلڈ اسپتال وہاڑی روڈ کا سنگ بنیاد رکھا، جبکہ لیبر کالونی فیز 1 کا بھی افتتاح کر دیا۔ اس کالونی میں تقریباً 1,000 فلیٹس محنت کشوں کو دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 10 واٹر فلٹریشن پلانٹس کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ شیلٹر ہوم، میاواکی ریسٹورنٹ اور ای خدمت مرکز کا بھی افتتاح کر دیا۔ جہاں 3.25 ارب روپے کے منصوبوں کا افتتاح کیا گیا، وہاں 9 ارب کے منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ جنوبی پنجاب کے چھوٹے اضلاع تو بہت دور کی بات ہے، ملتان جہاں سے تعلق رکھنے والے گیلانی صاحب وزیر اعظم بھی رہ چکے، ان کے اپنے شہر کی پسماندگی کی مثال نہیں ملتی۔ 70 سالوں میں نچتر اسپتال کے بعد کوئی جنرل اسپتال نہیں بنایا گیا، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت نے نچتر 2 کے منصوبے پر کام کا آغاز کیا اور اسی سال اس کی او پی ڈی کھول دی جائے گی۔ دوسری جانب کینسر کے وارڈ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بھی نئی او پی ڈی اس سال شروع کر دی جائے گی۔ اور تو اور جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں خصوصی کوٹا کے لیے قانون سازی پر کام کیا جا رہا ہے، اور یہ سب اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا پولیٹیکل تھریٹ بھی ہے۔ اب اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلی رائے جو ایک ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوبی پنجاب صوبے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لسانی طور پر دیکھیں، اس میں انفیکٹ اگر آپ لسانی بنیاد کو اگنور بھی کر دیں، جس طرح یہاں ایک سمپل سی مثال دی گئی ہے ایک ٹیچر کی، تو اس بیچارے کو 15-16 گھنٹے سفر کر کے خواری کر کے جانا پڑا، تو صرف اسی مثال کی بیس پہ صوبہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے، آپ کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اس میں مثال دی گئی، اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ راجن پور ڈی جی خان میں اگر کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو ابھی تھوڑی بہت ہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو ان کو قریب آسرا ہو جاتا ہے، ورنہ تو ان کو 4 سے 5 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ ٹائم تو صرف مریض کو وہاں لے جانے میں لگ جاتا تھا، اور یہ کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں مثال دی گئی کہ بہت سے منصوبوں کا افتتاح کیا گیا، سنگ بنیاد رکھا گیا، سیکریٹریٹ اناؤنس کر دیا گیا ہے متی تل کے قریب، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک خدشہ اور ایک ڈر جو ہماری ہسٹری رہی ہے ہماری پولیٹیکل حکومت کی، وہ یہ کہ جب اس طرح کے سنگ بنیاد رکھے جاتے ہیں، منصوبوں کا افتتاح کیا جاتا ہے، تو ان کو پھر اینڈ تک تعمیل تک پہنچتے بہت زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے، اور بیچ میں ان کی کاسٹ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں بڑھ جاتی ہے۔ اب جیسے 3 ارب کا ایک سیکریٹریٹ ہے تو وہ پتہ نہیں کتنے ارب میں جا کے کمپلیٹ ہوگا، کتنی نہ جانے اس میں کرپشن ہوگی، اللہ خیر کرے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو ہمیں بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کلیم یہ ہے کہ بزدار حکومت کے دور میں ایجوکیشن سیکٹر میں، اسکولوں کی اپ گریڈ وغیرہ میں جنوبی پنجاب پہ کام ہوا ہے، اور یہ ہسٹری رہی ہے، جہاں کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہاں کام کرتا ہے۔
نواز شریف شہباز شریف لاہور کے تھے تو لاہور میں کام ہوا، گیلانی صاحب جب ملتان میں تھے تو یہاں ملتان میں پلیں وغیرہ بن گئی. اس طرح بزدار اب ادھر ہیں تو ڈی جی خان اور جنوبی پنجاب کو تھوڑا سا سہارا مل رہا ہے. لیکن یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ جو پاکستان کے انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں ہم نے ان کو اوپر لانا ہے، چاہے وہاں کا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ پاکستان کے لوگوں کو انسان سمجھ کے سوچیں، ان کو سیاست کی نظر نہ کریں. دوسری چیز اس میں بتائی گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت ہی پچھڑا ہوا علاقہ ہے، اس علاقے سے گیلانی اور قصوری جیسے بڑے بڑے خاندان منسلک ہیں، اور لغاری اور یہ ساری جنوبی پنجاب کی پٹی ہے، لیکن پھر بھی اس علاقے کی قسمت نہیں بدلتی. ہو سکتا ہے اس صوبے کو بننے سے، اس صوبے کے بننے کے بعد کوئی تبدیلی آئے، لوگوں کی زندگی بہتر ہو، ان کے مسئلے مسائل ان کی گھر کے قریب حل ہوں. لیکن ہمیں خصوصی طور پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو منصوبوں کا افتتاح کیا گیا ہے وہ تعمیل تک پہنچیں اور صحیح تعمیل تک پہنچیں، ان میں کرپشن نہ ہو، نہیں تو یہ بھی صرف دعوے ہی ہوں گے. اور جہاں تک پی ٹی آئی حکومت کا اپنے وعدہ پورا کرنے کی بات ہے، میں ان کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا، ٹوٹلی ایگری نہیں کرتا، پارشلی ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے صوبے کا وعدہ کیا تھا، صوبہ تو نہیں دیا. سیکریٹریٹ کا ہے، اور سیکریٹریٹ بنانا کافی نہیں، سیکریٹریٹ کو پاورز بھی ملنی چاہیے، سیکریٹریٹس کو ریسورسز بھی ملنے چاہیے. نہ جانے وہ کتنے عرصے میں کام پورا ہوگا. لاسٹ میں انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں کوٹا ہونا چاہیے. کب قانون سازی ہوگی، کب یہ بل پیش کریں گے، کب یہ قانون بنے گا، کوئی ڈیٹ نہیں، کچھ نہیں. 9 ارب کے منصوبوں کو سنگ بنیاد رکھا گیا، 3 ارب کا بجٹ الوکیٹ کیا گیا. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے پہلے پیسہ کم ہے، اور آئی ایم ایف کی شرائط اور اتنا قرضہ، بہت سے مسئلے مسائل ہیں. کچھ کام سٹارٹ ہوا بہتر ہے، لیکن ہمیں بہت زیادہ پریشر رکھنے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر ہم جنوبی پنجاب کے لوگوں کو، کہ اگر ہمارے لیے پیسہ آ رہا ہے تو ہم خود بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور اپنے جو نمائندے ہیں ان کو بھی کہیں کہ آپ بالکل پریشر رکھیں کہ ہمارے جو حق کا پیسہ ہے، جو ہمارے جنوبی پنجاب کے لیے آتا ہے، وہ کسی اور جگہ ایلوکیٹ نہ ہو اور یہاں کے لوگوں کی قسمت بدلے.